السلام علیکم عزیز طلباء، جماعت پنجم اسلامیات کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 15۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا عیدین۔ عیدین سے مراد ہے ایسے دو تہوار جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا کیے۔ ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر روزوں کو مکمل مہینے میں آج کل رمضان ہے، یہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ عید الفطر اس عید کو کہتے ہیں جس میں رمضان کا مہینے میں روزے رکھ کے پہلی شوال کو ہم عید مناتے ہیں۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی اس کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کو ہم عید مناتے ہیں، اور یہ اس خوشی میں ہوتی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھے۔ تمام لوگ چیز جانتے ہیں کہ روزوں کا اجر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں دینے والا ہوں روزوں کا اجر۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھتے، کسی انسان کے لیے کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی، اور اس مہینے کی عبادتوں کی بھی خاص فضیلت ہے۔ جو فرض ہم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں ادا کرتے ہیں اس کی تو ایک نیکی ملتی ہے نا، لیکن جب وہی فرض ہم رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں تو ہمیں 70 نیکیاں ملتی ہیں اس کی بدلے میں۔ تو اور یہاں پہ یہ بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات مینشن ہے جو میں آپ کو مفہوم اس کا بتا دیتی ہوں، کہ جب لوگ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس جماعت کے لیے کتنا اجر ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں مستحق ہے پورے اجر کے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، اور اب یہ روزے مکمل ہونے کے بعد دعا کے لیے نکلے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان کو میں نے سب کو اپنے کرم کی وجہ سے معاف کر دی، ایسے واپس جائیں گے جیسے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ عید کی نماز کے وقت کے مجمع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور رمضان کے روزے مکمل کرنے کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک صاحب نصاب کے لیے ایک اور چیز بھی ہے عید الفطر میں، اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر۔ یعنی ہر صاحب نصاب کے لیے اپنے اپنے گھر والوں کے لیے تقریباً 2.5 کلو گندم کے مطابق قیمت ہر شخص کے لیے اتنی قیمت اپنے ہر گھر کے ہر شخص کے لیے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، 2-3 افراد ہیں فار ایگزامپل، تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے تو آپ کو 300 روپیہ کرنے پڑیں گے 3 افراد کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آ گئی عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ وہ دوسری عید ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم مناتے ہیں، یعنی ان کی سنت کی یاد میں۔ حضرت ابراہیم والا واقعہ سنو گا آپ لوگوں کو، ہاں تبھی سمجھ آئے گا آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ بھی راضی ہو گیا، اور یہ دونوں جہاں اب ہم قربانی ادا کرتے ہیں جس میدان میں، جہاں مکہ میں جہاں قربانی ادا کی جاتی اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی، اور اللہ کی طرف سے وہاں دمبا آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی۔ اس قربانی یعنی اس سنت کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات کی عید الاضحیٰ کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ قربانی کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی ہر ایک جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔
قربانی یہ ہے، یعنی خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی قربانی صاحب نصاب شخص جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قربانی کر سکتا ہے، تو وہ شخص کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو کتنے جانور میں بال ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت بابرکت چیز ہے۔ اور اس دن 3 دن ہم عیدیں ساری 3 دن مناتے ہیں، یہاں 2 دن لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں عید کے 3 دن ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی عید ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو 2 دن لکھا گیا ہے کہ یعنی 2 تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے 2 مہینے 10 دن بعد آتی ہے عید الاضحیٰ، یعنی یہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ اس میں حج بھی پڑھا جاتا ہے اور قربانی بھی کی جاتی ہے اور اس طرح عید بھی منائی جاتی ہے۔ یہ اس سنت کی یاد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب میں اس ٹاپک کو بھی پڑھ دیتی ہوں، عید الاضحیٰ والے کو۔ پچھلا ٹاپک تو میں نے پڑھا ہوا تھا، یہ تو میں نے ریوائز کرایا آپ کو۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس عید پر سنت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ ایک صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانی کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر شخص پر قربانی کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہی جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے ہوں کہ وہ آرام سے قربانی کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے غسل کرتے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر نماز عید ادا کرنے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے حصے 3 حصے کیے جائیں، ایک غریب، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا خود اپنے استعمال کے لیے۔ یہی سنت طریقہ ہے، 3 حصے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ کوشچن: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ہم نے پڑھا ہے وہی چیز اس میں ہم نے لکھی ہے کے لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی۔ اس عید پر سنت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ایک بار صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا ہم اس سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر شخص پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔